بس شکل میں جانتی ہوں آ رہے ہیں، اس لیے کہ اتنی لوٹ آ چکی ہے کہ آپ ایسا کریں نا 4 بادام رات کو بھگو کے رکھ دیں، صبح 1 گلاس دودھ کے ساتھ روز پیا کریں. اس لیے میں کس کس کا نام یاد رکھوں گی، یہ بھی بات ہے نا. کوئی ایک دم ویسے بھی زوبی 70 سال کی عمر میں یادداشت کمزور ہو جاتی صحیح بات ہے. اب مجھے واقعی بادام کھا لینے چاہیے، بالکل مجھے کھا لینے چاہیے. اب ظاہر ہے ماشاء اللہ 70-75 کی تو آپ ہو گئی ہیں. ہو ہی گئی ہوں میں، اور کیا. وہ بات یہ کہ جو دل میں بہت گالیاں دے زیادہ رہی ہوں گی. نہیں اچھا آپ نے میری گالیاں بھی سن لی ہیں. ہاں وہ میں نے کہا نا، مجھے سب پتہ چل جاتا ہے. اب مجھے آصف کا میز کے نیچے چھپنا پتا ہے تو مجھے ہر چیز کا پتا ہاں ہوتا ہے. اچھا، اتنی دور بیٹھ کے بھی آپ کو پتا ہوتا ہے. جی بس آپ کے پاس کوئی نہ جادو کی کوئی پڑیا ہے. ہاں بالکل، شکر ہے بھسری نہیں ہے. وہ پھر تو آپ کے پاس نا میٹھی میٹھی چیزیں ہونی چاہیے، اگر جادو کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے تاکہ آپ کھاتے رہیں. ہوتی ہے ویسے، میرا میٹھا کبھی نہیں کم ہوتا نہ ختم ہاں ہوتا، کیونکہ وہ اسٹاک بدستور رہتا ہے. ہاں ویسے آپ کوئی جادو کی کوئی ایسی چیز مل جائے تو آپ یہی فرمائش کریں میرے لیے یہ میٹھی چیز آ جائے، میرے لیے وہ میٹھی چیز آ جائے. بالکل بالکل. اچھا جی، اب چلتے ہیں ہم تھوڑا کمنٹری کی طرف. تو اچھا جی. مجھے یہ بتائیے کہ اچھا کمنٹیٹر کیسے بنا جا سکتا ہے؟ دیکھیے تمام شعبوں میں سمجھتا ہوں کامنٹری سب سے مشکل کام ہے. میں کرکٹ کامنٹری بالکل کی ہے. بات نہیں کر رہا، ابھی کامنٹریز کی بات کر رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے خاص طور سے ریڈیو کامنٹری. وجہ یہ ہے کہ ریڈیو پر آپ کوئی رکے نہیں بول سکتے، پاز نہیں دے سکتے، وقفہ نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا. ہر چیز کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان تمام چیزوں کو ڈسکرائب کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی نالج بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس چیز کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور محنت کے لیے ہے کچھ چیزیں تو خیر قدرتی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مثلا آپ کی آواز ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کا لہجہ ہے، آپ کے بولنے کا انداز ہے. لیکن کچھ چیزیں آپ جو ہے ڈیولپ کرتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ مطالعہ نہیں کریں گے، اگر آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے آپ کی ووکیبلری جو ہے وہ لمیٹڈ ہوگی بہت زیادہ. لمیٹڈ ووکیبلری کا نقصان یہ ہے کہ کامنٹری میں، ریڈیو کامنٹری میں آپ الفاظ یا جملے ریپیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. دوسرے کوئی بھی بات کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. مثلا میں ایک ایونٹ ڈسکرائب کر رہا ہوں، پتہ چلتا ہے وہ ایونٹ نہیں ہوا، اس کی جگہ کچھ اور چیز شروع ہو گئی، یا کوئی اور ایسی ڈیولپمنٹ ہو گئی جو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. تو آپ کو اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس اتنی نالج ہونی چاہیے کہ آپ کو کیسا ہی ایڈورس سرکمسٹانسز کیوں نہ ہوں آپ انہیں ڈسکرائب کر سکیں. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری تو بڑی لمبی فہرست ہے، میں نے تو ہر طریقے کی کامنٹریز کی ہیں. مطلب ایونٹ کامنٹریز کی جو ڈگنیٹریز باہر سے آتے تھے، جیسے شاہ فیصل آئے، فہد بن سلطان، ٹھیک ہے، اچھا شہزاد بن سلطان نہیان آئے، شہنشاہ ایران آئے، ٹھیک ہے نا. تو وہ میں نے کامنٹریز کی. اس کے بعد ایونٹس پہ جیسے عوامی میلہ ہوتا تھا، 23 مارچ کی پریڈ ہوتی تھی. اچھا ہمارے جو نیشنل اسپورٹس کا اینول وہ ہوتا تھا، قومی کھیل ہوتے تھے، اس کا وہ 3 دن کا ایونٹ ہوتا تھا، وہ میں نے کیے. فوجیوں کے جو پروگرام ہوتے تھے ہر طریقے کے کیے میں نے. تو اس میں میں نے قومی اسمبلی کے بھی بڑے فنکشنز کیے. یعنی قومی اسمبلی کی جب عمارت کا افتتاح ہوا اس سے لے کے اور پہلے اجلاس تک، پھر مشترکہ پارلیمانی اجلاس تک، اس میں بجٹ اجلاس بھی ہوتے تھے. اچھا قومی اسمبلی پہ بولنا سب سے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں نا نیچے ایک ہال ہے، اس ہال میں 272 ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو اسپیکر نظر آ رہے ہیں، بس جو کچھ بھی ہے وہ اس ہال میں ہے. اب آپ نے 2.5-3 گھنٹے کی جو کامنٹری کرنی ہے اس ہال پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر ہال میں تو اگر آپ فرض کیجئے کہ ابھی تیاریاں ہی ہو رہی ہیں تو آپ ہال میں کیا بولیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس نالج اور بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. ایک مرتبہ 2 مرتبہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ بجٹ سیشن ہو رہا. اچھا بجٹ سیشن میں ہمارے یہاں جیسے روایت چلی آ رہی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ٹی وی پہ، کہ جب وہ وزیر فائنانس جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، وزیر خزانہ، بجٹ تقریر پیش کرنے کے لیے، تو اپوزیشن عام طور پہ شور مچاتی ہے، ڈیسک پیٹ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، تاکہ وہ تقریر نہ کرنے پائیں.
تو 2 دفعہ یہ ہوا، ایک دفعہ یاسین بٹو صاحب تھے اور ایک مرتبہ میں نام بھول گیا ایک اور صاحب تھے، وہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو اپوزیشن نے اتنا شور مچایا کہ کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، وہ جناب علی اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے. تو ٹیلی ویژن والوں کا تو بڑا آسان تھا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اسٹوڈیو واپس نہیں چلتے. ریڈیو کے جو ڈائریکٹر جنرل صاحب تھے وہ تھے سلیم کیرانی صاحب، وہ بڑے پروفیشنل براڈ کاسٹر تھے، اور انہوں نے کہا نہیں یہ ریڈیو کا میڈیم ہے، اگر ہم لے جائیں گے باہر لوگ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو حسن جلی سے کہو بولتا رہے. اچھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہاں نیچے ہو رہا ہے شور، وہ آواز بھی آپ نہیں لے سکتے، کچھ اور ہو نہیں رہا. میں نے ایک مرتبہ 1 گھنٹے 55 منٹ کامنٹری کی، ایک مرتبہ میں نے 2 گھنٹے اور 10 منٹ کامنٹری کی نان اسٹاپ. تو اس میں کیا چیز آپ نے ایسی مطلب بتائی ہوگی چیز؟ کتنا مشکل کام ہے یہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ریڈیو کے میں نے بہت لوگوں سے بہت کچھ سیکھا. ایک زمانے میں عزیز الرحمان صاحب ایک ریڈیو براڈ کاسٹر ہوتے تھے لاہور کے، بڑے پاپولر اناؤنسر تھے. اچھا وہ جب میں نے کامنٹری شروع کی تو لوگوں نے مجھے کہا یار عزیز صاحب تو آپ کے بڑے خلاف ہو جائیں گے کیوں ان کے علاوہ کوئی کرتے ہی نہیں ہے. اچھا لیکن وہ میرا الٹا ہوا، مجھ پہ بڑے وہ مہربان ہو گئے، بڑا مجھے کہتے تھے بھائی تو میرا شاگرد ہے صحیح مانو. ایک دن کیا ہوا، وہ مجھے انہوں نے کمرے میں بلایا، اپنے کمرے میں ان کے ریلوے اور پی آئی اے سے لڑکے لڑکیاں آتے تھے ان سے سیکھنے کے لیے اناؤنسمنٹ. وہ بیٹھے ہوئے تھے کمرہ بھرا ہوا، انہوں نے مجھے بلایا تو مجھے بچوں ان سے تعارف کروایا کہ بھئی یہ کون ہے. مجھے کہہ لگے کرسی لے بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا تو کہہ لگے دروازہ بند کرو ذرا. میں دروازہ بند کر دیا، میں نے کہا پتہ نہیں چٹکنی لگا تو. اچھا اب مجھے کہنے لگے دیکھو بھائی میں نے یہ دروازہ اس لیے بند کیا ہے، میں ابھی بچوں کو تمہارے بارے میں بتا رہا تھا، تمہاری محنت کے بارے میں. آج تمہارا ایک ٹیسٹ ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے یہ میں تمہیں بتا دوں کہ اگر آج تم آج کے ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے تو تم کبھی فیل نہیں ہو. ٹیسٹ یہ تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ اب یہ میں تمہیں جب کہوں نا گو تو تم نے کامنٹری شروع کرنی ہے اس کمرے پہ، ٹھیک ہے نا، اور جب تک نہیں رکنا جب تک کہ میں تمہیں نہ روکوں. اچھا میں بولوں تو اس میں ٹھیک ہے نا. خیر وہ اللہ تعالیٰ نے وہی میں نے کہا کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. میں نے بولنا شروع کر دیا، میں نے اسٹارٹ لیا یہاں سے. کمرہ ہے عزیز الرحمان صاحب ریڈیو پاکستان کے بڑے مشہور و معروف اناؤنسر ہے. 3-4 منٹ تو میں نے لگایا عزیز الرحمان صاحب. اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ چھوٹا سا کمرہ ہے ٹھیک ہے نا، اور اس وقت یہاں پر اس کمرے میں 10-12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب میرے بھائی جو ہے نا ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے اختر صاحب، ان کے نام میں پوچھتا ہے. اس کا میں نے کہا کہ جی ایک چھوٹا کمرہ ہے بالکل سادہ سا ہے، سامنے انٹری کا دروازہ ہے، میرے بالکل پیچھے ایک کھڑکی ہے جو باہر کی جانب کھلتی ہے، اس پہ ایک بڑا خوبصورت سا پردہ لگایا ہوا ہے، اور چونکہ عزیز صاحب پھولوں کا بڑا شوق ہے تو انہوں نے یہاں گلدان رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے پورا کمرے کی تفصیل بتانی، میں صرف یہ تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں شیخی بغیر رہا ہوں. آپ مجھے کوئی سبجیکٹ دیجیے گا ٹھیک ہے نا. آپ پتہ کیا اگلی دفعہ آپ کیا کریں گے، ایک شادی ہو رہی ہے ٹھیک ہے، شادی، اور آپ نے اس پہ بات کرنی ہے کہ دلہا دلہن ہے، دلہا دلہن کے رشتہ دار آ رہے ہیں، اس کے بعد جو کھانا کھل گیا ہے وہ اصل کمنٹری وہ نہیں مجھے آپ تیار ہونے کا موقع نہ دیں. آپ مجھے دیجیے گا اچانک جو آپ کے ذہن میں آئے نا کہ آپ اس پہ کریں، اس سچویشن پہ کامنٹری کریں، پھر آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے سوچ لیا میں نے. بس صحیح، آپ تیار ہو جائیں اب میٹھے کی دیگ پکانے کی. ہاں میٹھے کی دیگ میں ہی نہ پکا لوں. ویسے میٹھا مجھے بھی بہت پسند ہے، مجھے رسگلے، مجھے گلاب جامن، ایک بات مجھے میں چنے کی دوبارہ دال کا دہرانا حلوہ. چاہوں گا پروگرام ختم کرنے سے پہلے کہ میسیجز تو آ رہے ہیں لیکن ابھی تعداد کم ہے. میرا خیال ہے ہمارے سست ہو گئے ہیں تھوڑے سے لوگ، وہ سوچتے ہیں کون لکھے گی. ہاں ارے بھائی یہ ہے ہونا 10-12 آپ تو کا بھی ہونے بھلا ہوگا، چاہیے نا. کچھ ہمارا بھی بھلا ہوگا، نئی چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا وقت نکال کے 2-3 لکیریں کھینچ دیا کریں. بالکل. اچھا کچھ جو پچھلی دفعہ آئے تھے ذرا لمبے آئے تھے، پوری تفصیل سے انہوں نے ہمیں نہیں لکھا زیادہ تھا. لمبا نہ بھی ہو، 3-4 لائنوں میں آپ یہ لکھ دیں کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، آپ کیا سننا چاہتے ہیں، کس موضوع پہ گفتگو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ کے اپنے خیالات کیا ہیں، اگر کوئی پہلے بھی کہا تھا کوئی انٹرسٹنگ واقعہ آپ کی زندگی میں رونما ہوا ہو وہ آپ لکھ کے بھیج دیں، وہ ہم نشر کریں گے. کوئی اچھا شعر آپ کو، کوئی اچھا شعر، میں ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں قطع پہ. قطع جو ہوتا ہے نا 2 شعر پہ جو ہوتا ہے وہ اس کو ذرا ایک اس کا ردم ہوتا ہے، مزہ آتا ہے اسے پڑھنے میں بھی. تو وہ ہم آپ کے نام سے وہ شکریہ کے ساتھ وہ شعر سنا دیا کریں گے،
ٹھیک ہے نا.